بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنی ماہانہ آمدنی کے اوپر یا پرس کے اوپر اپنے بٹوے پر اللہ تعالیٰ کا ایک مبارک نام پڑھنا ہے تو 1 روپیہ 1 لاکھ میں تبدیل ہو جائے گا۔ مطلب 1 روپے میں 1 لاکھ روپے جتنی برکت ہو جائے گی۔ آج کل مہنگائی کا دور ہے اور ہر انسان کے لیے کچن چلانا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ میں نے ایک وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا جو کہ کچن کے راشن پر دم کرنے کا تھا۔ آپ میرے چینل پر جا کے وہ وظیفہ دیکھ سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ لوگوں نے بہت تعریف کی ہے۔ جس نے بھی اس عمل کو کیا ہے اس کو فائدہ ہوا ہے۔ یہ وظیفہ جو میں آج آپ کے حوالے کروں گا یہ آمدنی میں برکت کا وظیفہ ہے، کیونکہ آج کل مہینے کی آمدنی جتنی بھی ہو وہ خرچہ کے مقابلے میں ہمیشہ کم ہی پڑتی ہے، اور زیادہ آمدنی ہونے کے باوجود ہر آدمی پریشان ہے۔ تو یہ وظیفہ کرنے سے انشاءاللہ آپ کی آمدنی اگر کم بھی ہوگی اس میں اتنی برکت ہو جائے گی کہ آپ کو 100 روپے بھی لاکھوں کروڑوں نظر آئیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کوئی کاروبار کرتے ہیں تو کاروبار کی آمدنی میں اضافہ ہو جائے گا۔ مطلب کاروبار دن دگنی رات چگنی ترقی کرنے لگے گا اور دیکھتے ہی دیکھتے آپ کروڑوں میں کھیلنے لگیں گے۔ لیکن یہ وظیفہ آپ نے جب کرنا ہے جب آپ کو مہینے کی آمدنی ملے۔ یہ اتنا طاقتور اور اتنا جاندار وظیفہ ہے کہ آج تک جس کو بھی میں نے بتایا ہے اس نے تعریف ہی کی ہے۔ اس وظیفہ کو کرنے کی ایک سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ آپ نے نماز کی پابندی کرنی ہے، کیونکہ نماز اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی نظر کرم حاصل ہو جاتی ہے۔ اور جب آپ اس وقت کوئی بھی وظیفہ کوئی بھی عمل کرتے ہیں تو وہ سیدھا عرش تک جاتا ہے اور قبولیت کا درجہ اختیار کر لیتا ہے۔ ہر وظیفے کی طرح اس وظیفہ سے پہلے بھی آپ نے کچھ نہ کچھ صدقہ کر لینا ہے۔ صدقہ آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، یہ ضروری نہیں کہ آپ کسی کو پیسے ہی دیں، اور سب سے بہترین صدقہ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا ہے۔ اب آپ نے مہینے کے آخر کا انتظار کرنا ہے کہ جب آپ کے پاس یک مشت پیسے آتے ہیں، جیسے ہی پیسے آئیں آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ جب آپ کے پاس مہینے کے آخر میں یک مشت پیسے آ جائیں اور آپ اس کو جس جگہ پر رکھتے ہیں، چاہے آپ کسی الماری میں رکھتے ہیں، تو آپ وہاں پر رکھنے سے پہلے ان کو اپنے ہاتھ میں لیں اور یہ عمل کریں۔ سب سے پہلے 11 مرتبہ درود شریف درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اس کے بعد 7 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد 7 تسبیح یا غنیو کی کرنی ہے، اس کے بعد دوبارہ 11 مرتبہ درود شریف درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور ان پیسوں پر پھونک مار دینی ہے، اور ان پیسوں کو پھونک مارنے کے بعد اسی جگہ پر رکھ دینا ہے جہاں پر آپ ہر مہینے رکھتے ہیں۔ یاد رکھیں اگر ذریعہ آمدنی حلال نہیں ہے تو آپ کے پیسوں میں برکت نہیں ہوگی۔ مطلب اگر آمدنی کا طریقہ حرام ہے تو آپ اس وظیفہ کو نہ ہی کریں تو اچھا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ایک حرام کا لقمہ 40 دن کی نمازیں ضائع کر دیتا ہے، تو اس لیے حرام کی کمائی سے بچیں۔ اور اس کے علاوہ ایک احتیاط آپ نے اور کرنی ہے، جو کھانے کے ٹکڑے کھانے کے بعد بچتے ہیں وہ آپ نے پھینکنے نہیں ہیں، اس سے رزق کی بے قدری ہوتی ہے۔ آپ نے رزق کی بے قدری سے ہر طرح سے بچنا ہے۔ ان کے ٹکڑوں کو بجائے یہاں وہاں پھینکنے کے اچھے طریقے سے چھت پر پھیلا دیں تاکہ پرندوں کا رزق بن سکے اور وہ آپ کے حق میں دعائیں کریں۔ اس احتیاط کے ساتھ اگر آپ اس وظیفہ کو کریں گے انشاءاللہ آپ کے رزق میں اتنی برکت ہوگی کہ آپ پیسے خرچ کر کے تھک جائیں گے، پیسے ختم نہیں ہوں گے۔ اس وظیفہ کو معمولی نہ سمجھیں۔ بعض لوگ وظیفہ کے صرف ظاہری شکل دیکھتے ہیں کہ وظیفہ میں کوئی مشکل آیات ہیں یا کوئی وظیفہ کسی مشکل کلمات پر مشتمل ہے تو اس ہی عمل کو لوگ وظیفہ سمجھتے ہیں۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ اگر آپ صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اپنی زندگی میں پڑھنے کی عادت بنا لیں تو صرف بسم اللہ
پڑھنے کے اتنے فائدے آپ کو ملیں گے کہ آپ کی سوچ وہاں تک نہیں جا سکتی۔ اس لیے کسی وظیفے کو چھوٹا اور سادہ سمجھ کر اگنور نہ کریں۔ یہ جو وظیفہ آپ کو ہمارے چینل وظیفہ ایم پر بتائے جاتے ہیں، یہ کوئی عام وظائف نہیں ہوتے، یہ لوگوں کے برسوں کے آزمودہ وظائف ہوتے ہیں۔ ان وظیفوں میں لوگوں کے سینوں کے راز چھپے ہوتے ہیں۔ اللہ کرے اگر آپ کو ایک بھی وظیفے کی سمجھ آ گئی تو انشاءاللہ ایک ہی وظیفہ آپ کے لیے کافی ہوگا۔ آپ اس وظیفہ کو کریں اور کرنے کے بعد فائدہ ملنے کی صورت میں دوسرے لوگوں کو بھی بتائیں تاکہ وہ بھی اس وظیفہ کو کر سکیں۔ جیسے جیسے وہ لوگ وظیفہ کرتے جائیں گے آپ کو ان کے وظیفہ کرنے کا ثواب ملتا جائے گا اور آپ کے نامہ اعمال میں یہ ثواب آپ کے لیے جمع کیا جاتا رہے گا، حتیٰ کہ آپ کو موت کے باوجود بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ عربی کلمات دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے کہ جب کوئی بھی شخص ان کلمات کو پڑھے گا اس کی وجہ آپ ہوں گے۔ اگر یہ سوچ کر آپ اس وظیفہ کو اپنے جاننے والوں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو تو اس وظیفے سے فائدہ ہوگا ہی ہوگا۔ آپ کی وجہ سے جو شخص بھی یہ وظیفہ کرے گا وہ بھی آپ کو دعائیں دے گا، اور جو شخص اللہ کی مخلوق کو خوشی پہنچاتا ہے، جس شخص کی وجہ سے اللہ کی مخلوق خوش ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص سے خوش ہو جاتا ہے اور اپنی رحمتیں اس پر نازل فرماتا ہے۔ اللہ کی خوشنودی اللہ کے بندوں کو خوش رکھنے میں ہے۔ کوشش کریں کہ جب آپ کسی بھی وظیفہ سے فائدہ اٹھائیں تو اپنے آس پاس والوں کا خیال رکھیں، اس چیز کا خیال رکھیں کہ آپ کے آس پاس کوئی بھی بھوکا نہ سوئے۔ مخلوق کو دینے کی عادت ڈال لیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ کو دینے کی عادت ڈالے گی۔ آپ جتنا اللہ کی مخلوق کو دیتے جائیں گے اس کا 70 گنا اللہ تعالیٰ آپ کو واپس کرتا جائے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ کمنٹس میں اللہ تعالیٰ کا ایک نام برکت کے طور پر لازمی لکھ دیا کریں۔ اللہ حافظ۔